کامیابی کا مدار، نیکی کا مدار اتباع سنت پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ہے۔ جو جتنا بڑا متبع سنت ہوگا وہ اتنا بڑا نیک ہوگا، اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی وہ یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام اس بات کی پوری توانائی خرچ کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی پیروی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یوں تو سارے صحابہ کرام اتباع سنت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے رضی اللہ عنہم کہ ان کو بہت زیادہ شغف تھا، بہت زیادہ اہتمام تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو پورا کرنے کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہی صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو بہت سختی کے ساتھ سنتوں کی پیروی فرماتے تھے، یعنی ان سنتوں کی پیروی بھی کرتے تھے جن کی پیروی کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ سنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، پہلے یہ بات سمجھ لیجیے۔ ایک سنت تشریعی ہوتی ہے، یعنی شریعت کا کوئی حکم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کی پیروی کرنا سب کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرعی مسائل بیان کیے، جتنے فرائض و واجبات کو بیان کیا، نماز کے طریقے بیان کیے، وضو کے طریقے بیان کیے، غسل کے طریقے بیان کیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے بیان کیے، حج ادا کرنے کے طریقے بیان کیے، معاشرت کے طریقے بیان کیے، معیشت کے طریقے بیان کیے، اخلاق کو بیان فرمایا، یہ سارے امور تشریعیہ کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنا تو ہر انسان کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک سنت کی قسم وہ ہے جن کو امور عادیہ کہا جاتا ہے، یا جن کو سنت عادیہ کہا جاتا ہے۔ سنت عادیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کا حکم تو نہیں دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس طرح کام کرنے کی تھی۔ مثلا آپ کپڑے اس طرح پہنتے تھے، آپ جوتے اس طرح پہنتے تھے، آپ گھر سے باہر جاتے تھے تو اس طریقے سے نکلتے تھے، آپ جب چلتے تھے تو آپ اس طریقے سے چلتے تھے جیسے اونچائی سے، بلندی سے نشیب کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس طرح چال کا انداز ہو جاتا تھا۔ کپڑے پہننے کا انداز آپ کا اس طریقے کا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے امور عادیہ۔ امور عادیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام آپ نے لوگوں کو کرنے کو تو نہیں کہا، لیکن آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور امت کے جتنے اولیاء کرام اور نیک لوگ ہیں، وہ دونوں قسموں کی سنتوں کی پیروی فرماتے تھے۔ امور تشریعیہ کی تو اس لیے کہ وہ تو کرنی ضروری تھی، اور امور عادیہ جو کام آپ نے عادت کے مطابق انجام دیے اور آپ نے اس کو لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ اس طریقے سے کرنا، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے ان کی بھی پوری پوری پابندی فرماتے ہیں، پوری پوری ان کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے امور عادیہ۔ تو یہی حال تمام لوگوں کا ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی، آپ کے احکامات کی ہم پیروی کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، وہ بہت اہتمام کرتے تھے ہر چیز کی سنت کی پیروی کا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جہاں جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، جہاں آپ رکے، جہاں آپ نے وضو کی، جہاں آپ نے کوئی اور کام کیا، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رکتے تھے۔ کہیں درخت کے نیچے لیٹ گئے،
کہیں آپ نے وضو کیا، وہ تمام کام کرتے چلے گئے۔ یہ ہے عشق محمد، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم دونوں قسموں کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اور دین اور دنیا کی کامیابی کا معیار، دین اور دنیا میں انسان کے سرخ روح ہونے کا معیار اتباع سنت میں ہے، کیونکہ سنت ایسی چیز ہے اس میں قرآن پاک کے بھی سارے احکامات پورے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات سارے پورے ہوتے ہیں۔ www.darsequran.com